اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے یہ موسیقی ہے، اور یہ موسیقی جو ہے نفاق پیدا کرتی ہے۔ موسیقی اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے اور اس میں نفاق پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے آج یہ کافر مشرک یہودی ڈاکٹر بھی اگر کہہ دے کہ یہ چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو ہم لوگ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا کہ اپنے بچوں کو خود بھی بچتے ہیں، بچوں کو بھی بچاتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا یقین، اتنا کامل یقین کہ بولتے ہوئے فوراً یقین، تحقیق بھی نہیں کرتے، کہ معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ واقعی وہ ڈاکٹر نے صحیح کہا ہے۔ ایک یہودی، ایک مشرک ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اس پر اتنا یقین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے زبان سے اور اللہ تعالیٰ کے ان کے ایک ایک کلام میں ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتا رہے ہیں، اور ہم کو ایمان ہی نہیں، ہم کو اس پر یقین ہی نہیں، اور ہم اس کو ماننے تیار نہیں۔ اور آج دیکھیے ہر گھر میں کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں پر وہاں جو ہے موسیقی نہ ہو۔ آج یہ یہود و نصارہ نے یہ موبائل کے ذریعے سے ایسا داخل کرا دیا کہ ہر گھر میں کہیں بھی نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ داخل ہو جا رہا ہے، اور اس کو برا سمجھتا ہی نہیں، سمجھنا بھی چھوڑ دیا آج آدمی۔ ایک زمانہ تھا، آج سے 50 سال پہلے، لوگ کوئی گانے بجانے والا یا یہ ہے یہ باجا بجانے والا کہیں آتا نا، اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، سب سے اس کے اوپر دیکھ کے اس پیشے کی وجہ سے اسے گھٹیا سمجھتے تھے، اور گھٹیا کام سمجھتے تھے 50 سال پہلے۔ کوئی جو گانا بجا رہا ہے، کوئی آ کر اس میں جو طبلہ بجا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، تو اس کو گھٹیا انسان ہی کرتا تھا اور گھٹیا سمجھتے تھے۔ یہود و نصارہ نے منظم طریقے سے اس کو ایسے جو ہے انعامات وغیرہ، ایوارڈ وغیرہ ایسی چیزیں دے کر کے ہر جگہ ہر چیز میں اس کو شامل کر کے، اور ہمارے طرف سے اس گھٹیا پن اور گھٹیا چیز کو ایک بہت اہم چیز اور بہت ضروری چیز کا قرار دے دیا۔ آج لوگ اتنا شان فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو انہی اسکول میں داخل کراتے ہیں جہاں گانا بجانا بھی سکھایا جاتا ہے، جہاں موسیقی سکھائی جاتی ہے، ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کون زمانہ، کیسا زمانہ آ گیا! اور سوچنے کی بات ہے کیسے یہ ایمان ان کا اور یقین اور کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے، کیا اس پر اتنا ہی ایمان، اتنا یقین ہے؟ اتنا کیسی بات ہے یہ؟ اور کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے اس اسکولوں میں داخل کرنے میں جہاں میوزک سکھائی جا رہی ہو۔ آج یہ زمانہ آ گیا۔ آج یہ انسان دیکھیے انسان جب تک ہمیشہ ہر آدمی کامل یقین نہ کرے۔ صحابہ کیوں صحابی بنے؟ صحابہ کو صحابہ کیوں کہ صحابی کا مقام کیوں ملا؟ انہوں نے سب کچھ فدا کر دیا۔ ایک لفظ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا، اس پر جان بھی چلے جائے اس لفظ پر ایسا فوراً یقین کر لیتے تھے، کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ جب جو ہے شب معراج کا واقعہ پیش آیا، تو جو ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد واپسی ہو گئی، تو سب سے پہلے ابو جہل نے کوئی معلوم ہوا تو ابو جہل دوڑا چلا، سوچا کہ اب تو کم سے کم ان کے یار کو دور کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آگے کہا کہ سنا تم نے کہ بھائی کیسا، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں بیت المقدس کہاں ہے؟ بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے اوپر آسمان، اور پھر وہاں سے آگے سنا۔ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بتایا تھا۔ کہا کہ وہ کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے۔ یہ یقین تھا، سنا تھا ابو جہل کی زبان سے، لیکن کہا کہ ان کی طرف سے منسوب تھا، تو کہا کہ بالکل صحیح کہا۔ جب اتنا یقین ان پر تھا تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس لیے وہ کہا کہ وہ ہر بات کو سب سے پہلے راضی ہے۔ آج ہم لوگ ہر چیز کے اندر، اب دیکھیے ابھی پوچھتا ہے تو اس میں 10 سوال کرتا ہے۔ ابھی کہا جائے کہ بھئی یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا جو ہے وضو ایسا کرنا چاہیے، نماز ایسا نہیں کرنا، نماز بہت مکروہ ہوتی ہے، اس کے اوپر 10 سوالات، اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر جب کہہ دے کہ بھئی یہ کھانا مضر ہے، نقصان دہ ہے، زہر ہے، اتنا کامل یقین کہ پوچھتا بھی نہیں اس سے کیوں ایسا ہے، کیوں اس میں کیا نقصان ہے، کیوں نہیں کھا سکتے، اس میں کس وجہ سے نقصان ہوا، یہ کبھی نہیں پوچھ رہا۔ اور جب کوئی دین کی بات ہو جائے، شریعت کی بات آ جائے، تو 10 سوالات اس میں اشکالات اپنے کے بات کرتا ہے
یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا ایمان ہم کو ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں سب کچھ ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم انسان آج بھی اسی دور کو اسی طریقے پر آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کا کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو کیوں پیار کرنے لگا، اللہ ان سے کیوں محبت کرنے لگا، یہی ایک چیز ان کے اندر، یہی ایک خوبی تھی ان کے اندر۔ وہ چیز اگر ہم نے اپنا لیا تو آج بھی ہم اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں، اللہ ہم کو پیار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر آفات سے نکال دے گا، کیونکہ ہم کو ہر چیز پیاری ہو کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہم کو پیارا ہو، ہماری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو، لیکن ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور جو سب کچھ ایک آدمی باہر جا کے معلوم ہو گیا کہ ایک بیماری پھیل گئی ہے، اور یہ بیماری اس چیز سے پھیلتی ہے، ایک پھل سے پھیلتی ہے، معلوم ہو گیا ایک طاعون ہے یا ایک ایسا کالرا ہے، ایسا پھیل چکا ہے، اور اس چیز سے مرض پھیلتا ہے یہ معلوم ہو جائے، تو اگر وہ کوئی بیچتا والا گلی میں لے کر کے بیچتا جا رہا ہو تو دیکھ کر کے کہے گا کہ اے نالائق کیا کر رہا ہے، یہ پوری جگہ پہ گلی گلی میں جا کے بیچ رہا ہے، سب لے کے کھا لیں گے، کیا ہوگا؟ خود بھی بچے گا، دوسروں کو بچانے کی فکر کرے گا، اور جو لے کے جا رہا ہے اس پر جو ہے بلکہ تعجب تو کیا ہے، اس پر جو ہے ناراض ہوگا، یہ کیا کام کر رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے کہہ دیا کہ موسیقی جو ہے نفاق پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو یہ اب جب موسیقی ہر جگہ چل رہی ہے تو خود کچھ نہ کہاں نہ روکتا ہے، نہ خود رکتا ہے، نہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ یہ جو ایک ایسا عام ہو گیا آج، یہ تو سارے لوگ کیا عوام کیا خواص سب اس میں بہتے چلے گئے۔ آج سبھی کے لوگوں کے اندر جو یہ چونکہ اس کے اندر یہ موسیقی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موسیقی کے اندر جو ہے شیطان کا ایک ایسی چیز، شیطانیت کی ایک ایسی چیز ہے، ایک کشش رکھی ہے۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ موسیقی جو ہے یہ ہے پہلا شہوت کا جو ہے، یعنی گناہ اور شہوت کا ایک آلہ ہے، ایک پہلا، یہ اس کو اگر لگیں گے پھر جا کے وہ پہنچے گا وہ زنا میں، زنا کے لیے تو سب سے پہلے یہ پیش خیمہ ہے، اس میں جتنا ڈوبے گا موسیقی کے اندر جب پھر زنا میں جا کے ڈوبے گا، زنا میں پہنچے گا، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے اللہ کی سب یہ سب ایک طرف رکھیے۔ جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، جب معلوم ہوا کہ نبوت کی زبان سے معلوم ہو گیا کہ یہ نفاق پیدا کرتی ہے، اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ ہم کو کتنا بچنا چاہیے، کتنا خوف کرنا چاہیے۔ موت سے اتنے خوف نہیں ہونا چاہیے جتنا اس چیز سے خوف ہونی چاہیے، لیکن ہم کو کیا ہے کہ اس کے احساس ہی نہیں ہے، اس کو برا سمجھتا بھی نہیں۔ جب برا ہی نہیں سمجھتا تو بچنے کی فکر کہاں کرے گا؟ اس کو اور کہیں ہوتے ہوئے دیکھتے، دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے، اگر ہمارے بچہ کو اظہار ہاتھ میں لے لے کتنا پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اور بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیز آ گئی ہے جو نفاق کو بوئے گی تو ہم کو برا لگ نہیں رہا ہے۔ بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے جب رونے لگتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں میوزک ڈال کے دے دیتے ہیں ماں، اور چاہے کہ بہلانے کے لیے، کیا بہلا رہے ہیں؟ بہلا نہیں رہے ہیں، ان کو دین سے دور کر رہے ہیں، نفاق پیدا کرنے کی جڑیں ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ نفاق کے جڑ جو نفاق پیدا کرنے کی بتا دے کہ نفاق پیدا کرتا ہے، اب وہ چیز بچوں کے ہاتھ میں دے دی جائے، اب بڑے ہو کر کے کیسے بنیں گے وہ؟ یہ ہمیں سے ہر آدمی سوچنی چاہیے۔ دوستو عزیزو، ہمیں سے ہر آدمی کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہے ہیں، اور ہم دین میں کتنا، ہم دین کو جو ہے دین کے عاشق ہیں، اور ہم کتنا جو ہے شیطان کے پنجے میں اور شیطان کے جو ہے اس میں نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب انسان سمجھ جائے گا بچنا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور شریعت کا پابندی کرنے کی بھی شوق پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔